مان کی دعوت کا قبول کرنا، خوشی کے موقع پر کوئی بھی وہ دعوت دیتا ہے، شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، نکاح کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، یا ویسے انسان خوشی سے محبت سے کسی کو دعوت دیتا ہے کھانے کی، تو اس کے گھر کھانے کی دعوت پر جانا یہ واجب ہے۔ بغیر شرعی عذر کے دعوت کو رد کرنا جائز نہیں ہے، دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے، دعوت قبول کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ دو چیزوں کا خیال کیا جائے، دو شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس محفل کی دعوت دی جا رہی ہے وہاں گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر وہاں گناہ کا کام ہے تو پھر ایسی محفل میں شرکت نہ کرے۔ جس طرح آج کل شادیوں میں گانا بجانا ہے تو انسان معذرت کر لے کہ بھائی گانے بجانے میں شرکت نہیں کر سکتا، میں آؤں گا لیکن واپس آ جاؤں گا۔ میری بھی اکثر عادت ہے، نکاح پڑھانا کہیں مجبوری ہوتی ہے تو چلا جاتا ہوں، نکاح کے وقت تو گانا بجانا وہ بند کر دیتے ہیں، پھر میں بیٹھتا نہیں ہوں، کھانا بھی نہیں کھاتا، نکاح پڑھا کے واپس آ جاتا ہوں۔ اور کئی ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جن کی شادیوں پر گیا لیکن گیٹ سے واپس آ گیا، ان کو کہا ناراض نہ ہونا بھائی، حال پہ گیا، گانا بجانا تھا، میں نے کہا ناراض نہیں ہونا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، برکت کے لیے ان کو ان کا تحفہ دیا اور وہیں سے واپس آ گیا۔ وہ بھی نہیں ناراض ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مولوی یہاں کیسے بیٹھے گا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تسی جاؤ۔ تو نیک بندہ ہو تو اگلے خود برا نہیں محسوس کرتے کہ ٹھیک ہے اب ہم تو نہیں باز آ سکتے۔ اب حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کوشش کرے کہ جو شادی کا عمل ہے یا کوئی بھی خوشی ہے اللہ کی جانب سے خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کا شکر اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں انسان دعوت پر جائے تو وہاں گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر وہاں گناہ کی محفل ہے، گناہ کا کام ہے تو ایسی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے، ایسی دعوت میں جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو دعوت کر رہا ہے اس کی اکثر آمدن حرام کی نہ ہو۔ اکثر آمدن کا اعتبار ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اکثر آمدن حلال کی ہے تو پھر انسان دعوت قبول کرے، اکثر آمدن اس کی حرام کی ہے کہ اس کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ جس میں سارا مال ہی حرام کا آتا ہے، تو پھر ایسی کی دعوت قبول نہ کرے، عذر کر دے کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، مجبور کرے تو بتا دے کہ بھائی آمدن تیری حرام کی ہے۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت کا اللہ ثواب عطا نہیں فرماتے، عبادت ادا ہو جاتی ہے، ثواب نہیں ملتا، فضیلت سے انسان محروم رہتا ہے۔ اور اگر علم نہ ہو کھائے گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو اثرات حلال مال کے تھے وہ نہیں ملتے۔ آج کل ہم باتیں کرتے ہیں بھائی علماء ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مولویوں کو کھلاتے کیا ہیں، جیسا ہم کھلائیں گے ویسے مولویوں پہ اثر ہوگا۔ اب مساجد کا جو چندہ ہے یا مدارس کا جو چندہ ہے، اب ہر ایک کو پوچھ تو نہیں سکتے مدرسے والے کہ بھائی تیری آمدن کیا ہے، گلوں میں لوگ ڈال جاتے ہیں، یا مدرسے میں شرعاً تعاون کرنے والے سے پوچھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو، جس کا پتہ نہیں ہے دعوت کر رہا ہے، آمدن کا نہیں پتہ کہ اس کا کاروبار کیا ہے تو مت پوچھو، اچھا گمان کرو کہ حلال ہی کا ہوگا، شرکت کر لو۔ یہ تو مسئلہ تب ہے کہ جس کا پتہ ہے۔ اگر کوئی دعوت کرتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کاروبار ہے، کیا کام کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ تو اب علماء مساجد والے نہیں پوچھتے، تو اکثر چندہ حرام کا آتا ہے، جو سود کماتا ہے وہ بھی چندہ دیتا ہے، جو بینک ملازم ہے وہ بھی چندہ دیتا ہے، جتنے حرام کے کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی فنڈ دیتے ہیں، وہ بلکہ اور زیادہ دیتے ہیں کہ ان کی آمدن بھی زیادہ ہوتی ہے، حرام کا مال ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب جب حرام کا مال کھائیں گے تو اب ظاہر بات ہے وہ اثر تو نہیں ہوگا جو حلال کے مال میں اثر ہے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادات کا وہ مزہ نہیں ہے، ہمارے روزوں کا، ہماری نیکیوں کا وہ مزہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حرام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جس طرح حلال کا اثر ہے، حلال کھانے سے انسان دین کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ حرام کھانے سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کرتے ہوئے لذت نہیں آتی۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، اللہ والے تھے، اللہ والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، گناہگار لوگوں کو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا۔
محفل میں گئے, لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا, جیسے ہی چبایا تو سمجھ گئے یہ حرام کا ہے, نکال دیا, دعوت چھوڑ دی, نہیں کھایا. لیکن فرماتے ہیں صرف منہ میں چبانے کی وجہ سے 40 دن عبادت کا وہ مزہ نہیں آیا جو پہلے آتا تھا. صرف منہ میں رکھنے کی وجہ سے, جان بوجھ کر بھی نہیں رکھا. اللہ والے ہیں, پتہ ہو جاتا ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا ایک بندے نے امتحان لینا چاہا کہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ درجہ دیا کہ وہ پہچان لیتے ہیں, آنے والے بندے کو پہچان لیتے تھے, اس کی اگلی پچھلی ساری باتیں سمجھ جاتے تھے. کشف تھا. کشف کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے, کیا کر کے آیا, کیا کچھ کیا, اللہ دکھا دیتا ہے. کس نیت سے آیا, کیا کرنا چاہتا ہے, یہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیتے تھے, وہ تو امام الانبیاء ہیں. کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں مسلمان ہوئے, پہلے قتل کے ارادے سے آئے, اللہ نے بتلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پوچھ لیتے تھے, ہاں بھائی کیوں آیا, کس مقصد سے آیا. وہ جھوٹ بولتا تھا, کہتے جھوٹ نہ بول, تو ایسے آیا ہے, فلاں جگہ تم نے معاہدہ کیا کہ میں مدینہ جاؤں گا, میں قتل کروں گا. دوسرے نے تیرے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر تو مارا گیا تو کوئی بات نہیں, تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو وہاں مکہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کر وہاں وعدہ کر کے مجھے قتل کے لیے تو آیا. اس نے کہا یہ اللہ کے نبی نہ ہوتا تو مکہ کی بات مدینہ میں اس کو کیسے پتہ چلتی, ادھر ہی مسلمان ہو گیا. لیکن جس ارادے سے آیا تھا, جب مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری بات بتلا دی. تو اسی طرح اللہ والوں کو بسا اوقات اللہ کشف دیتا ہے, وہ اتنے پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو بتا دیتا ہے. تو وہ سیب لے گیا, حرام اور حلال مکس کر دیے, مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو جا کر دیے, یہ میری جانب سے ہدیہ ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے, اس نے اپنی جانب سے کچھ خاص نشان لگائے تھے, انہوں نے شاپر سامنے رکھا, وہ سمجھ گئے یہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. انہوں نے حلال کے الگ رکھے, حرام کے اسے واپس کر دیے. یہ اللہ والوں کو پہچان ہوتی ہے. تو یہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے, لیکن 2 شرطیں ذہن میں رکھی جائیں کہ ایک, اکثر مال حرام کا ہو, پتہ ہو تو پھر اس دعوت میں نہیں جانا, یا وہاں گناہ کا کام ہے تو پھر دعوت میں نہیں جانا. یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو کوئی مسلمان دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو بغیر کسی شرعی عذر کے رد کرنا, نہ جانا, یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ دعوت قبول کرنا واجب ہے. تو یہ 5 حق ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.